राना साहब, आज के वफाकी काबीना का इजलास और पूरा एक साल अगर इसका अहाता करें तो आपको सियासत कहाँ पे खड़ी दिखाई देती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब। देखिए यार सर, एक चीज तो बड़ी क्लियर है। आपने कहा कि इस हुकूमत का, सबसे पहले मैं वाजे कर दूंगा, आपने कहा इस हुकूमत का एक कारनामा है कि फेटअप से नाम निकालना। इस हुकूमत का कारनामा नहीं है, वो साबका हुकूमत का कारनामा था। सारी शराइत तो उन्होंने पूरी की थी। इनके दौर में सिर्फ हौसला अफजा एक वही खबर सुनने को मिली ना। हाँ, इनके दौर में वो वाकया रूनुमा हो गया। फेटअप से हम निकल गए, बिल्कुल निकल के फेटअप से बाहर आ गए, शुक्र अल्लाह का। लेकिन उसके निकलने के बाद जो हमें फायदा होना चाहिए था वो इस हुकूमत की नाकस तरीन पॉलिसियों की वजह से, इस हुकूमत के नाकस तरीन इकदाम की वजह से वो फायदा नहीं हो सका। आज पाकिस्तान में पाकिस्तानी खुद कारोबार करने के लिए तैयार नहीं है। आज पाकिस्तान की मौशत बिल्कुल तबाह होकर रह गई है। आज पाकिस्तान के अंदर इंडस्ट्री बंद होकर रह गई है। यानी एक साल में इस हुकूमत ने क्या किया? एक साल में इस हुकूमत ने अपने मुकदमात को खत्म किया। एक साल में इस हुकूमत ने सियासी मुकदमात की एक तारीख रकम कर दी। एक साल में इस हुकूमत ने तशद्दुद की, सियासी कारकुनों पर तशद्दुद की एक नई तारीख रकम कर दी। इस एक साल में इस हुकूमत ने इमरान खान पर पाकिस्तान का दुनिया के सबसे ज्यादा मुकदमात का एक रिकॉर्ड कायम कर दिया। इस एक साल में यह जरूर किया गया कि पाकिस्तान के अंदर सहाफत को भी पाबंदी सलासल करने की मुतअद्दिद बार कोशिश की गई। ये हुकूमत ने एक साल में किया। अब अगर मुआवजा आप करते हैं, जिस मुआवजे की बात करते हैं, तो बड़ी क्लियर सी बात है। डॉलर कप्तान के दौरे हुकूमत में कितने का था, आज कितने का है। गंदम कितने की थी, आज कितने की है। घी कितने का था, आज कितने का है। आम अशिया कितने की थी, आज कितने की है। मेडिसिन की कीमत कितनी महंगी थी, वो आज कहाँ है। पेट्रोल की कीमत क्या थी, आज कहाँ पेट्रोल कर है। इसी तरह जहाज, बायर और ट्रांसपोर्ट, इनके किरायों में कितना फर्क आया, आज हम वो भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद देखें कि इंडस्ट्री उस वक्त कितनी चल रही थी, अब क्या है। आप हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि साबका दौरे हुकूमत में कोरोना जैसा एक बड़ा मर्ज था, एक खौफनाक तरीन सिनेरियो था, लेकिन कोरोना से भी आप निकल गए। उसके बावजूद भी आपकी इंडस्ट्री बंद नहीं हुई, आपने बेहतरीन तरीके से काम किया। ये सारा कुछ हो गया। अब इस मौजूदा हुकूमत के क्रेडिट में सिर्फ एक चीज जाती है कि इनके मुकदमात खत्म हो गए। ये इनका अपना क्रेडिट है, अपने आप को खुद ही ये क्रेडिट देते हैं और कोई चीज नहीं है। क्या पाकिस्तान की सियासी तारीख मैंने पढ़ी है, मैंने देखी है, मैंने रिपोर्टिंग की है, आपने भी की है। क्या उसमें इतने मुकदमात कभी होते थे? क्या सियासी कारकुनों की इस तरह गिरफ्तारियां होती थी? क्या मुल्क के एक दफा वजीर आजम रहने वाले शख्स पर इस तरह मुकदमात होते थे? करप्शन का एक केस ला देते ना तो हम कहते भाई ये बहुत बड़ी काम। करप्शन का एक केस नहीं है। इल्जाम क्या है? तोशाखाना, 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 बस तोशाखाना। फिर उसके बाद अगर वो गाड़ी में बैठा हुआ है तो दहशतगर्दी का पर्चा, अगर वो घर में बैठा हुआ है तो दहशतगर्दी का पर्चा, अगर वो अपने दफ्तर में बैठा हुआ है दहशतगर्दी का पर्चा, अगर किसी जलसे में गया है तो दहशतगर्दी का पर्चा। जो उसके हक के लिए बोलता है उसे उठा लो, उसमें पर्चा दे दो। ये सारी चीजें हुई हैं। देखिए, इस मुल्क के अंदर एक साल में इतनी मुआशी तबाही हुई है जिसकी इंतहा कोई नहीं है। एक साल के अंदर इस मुल्क के अंदर पाकिस्तान के सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियों का एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ है। इस मुल्क की मुआशी सूरत हाल तो तबाह थी ही, इक्तिसादी सूरत हाल भी तबाह हो गई, अखलाकी सूरत हाल भी तबाह हो गई। आपने इस मुल्क के अंदर दोबारा पहली दफा आपने देखा होगा कि सुप्रीम अदलिया जो है उसके अंदर बाकायदा आपने तनाजा पैदा कर दिया। इस मुल्क के अंदर पहली दफा पाकिस्तान के आइन के बरखिलाफ काम किया गया है। आईने पाकिस्तान जो 1973 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की कोशिश थी, आज उन तमाम फैसले उसके बरअक्स हो रहे, उसके बरखिलाफ हो रहे। तो ये इस हुकूमत का क्रेडिट है यासर। इसके अलावा इस हुकूमत ने कोई चीज नहीं की। ये क्रेडिट लेते हैं अपनी तरफ से, समझते ये क्रेडिट है, ये समझते हैं कि हमने बहुत कुछ कर लिया है। ये एक शख्स से खौफजदा हुकूमत, मैं अब इसको पीडीएम की हुकूमत नहीं कहता, मैं कहता हूं एक शख्स से खौफजदा हुकूमत है। ये एक शख्स से डर की बैठी हुई हुकूमत है। एक शख्स के नाम सुनकर इनके रातों की नींदें उड़ जाती है, ये वो हुकूमत है। और वो शख्स है इमरान खान, जो इनके सांप पे छाया हुआ है, जो इनके सांप को काबू कर चुका है। और इमरान खान जो है वो इनके लिए एक डरोना ख्वाब बन गया है। पंजाब में इलेक्शन ये नहीं कराते, केपीके में इलेक्शन ये नहीं कराते, जिमनी इलेक्शन से ये भाग जाते हैं। उनके अरकान को अगर कोर्ट बहाल करती है कि जाएं आप असेंबली में, और इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन भी जारी कर देता है, इसके बावजूद ये नहीं करते।
پاکستان کا آج کا دن بڑا اہمیت کا دن ہے. اتوار کے روز اجلاس ہو گیا اور کہا کہ بیسک یہ اجلاس نہیں تھا, یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو رد کرنے کی ایک سازش تھی, اور بڑے طریقے سے انہوں نے نکلا پارلیمنٹ میں لے جائیں. کیا سپریم کورٹ کے سارے فیصلے اگر پارلیمنٹ میں لے کے جانے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کا فیصلہ یہ سپریم کورٹ میں لے کر کیوں گئے تھے جب ان کی قومی اسمبلی کو بحال کیا گیا تھا؟ کیوں لے کے گئے تھے؟ یہ تو پاکستان کے اندر ایک ایسا ثانیہ رونما ہو چکا ہے, ایسے حکمران ہمارے پاس آ چکے ہیں کہ ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر پاکستان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, اگر پاکستان کی صورتحال کو بہتر بنانا ہے, تو پھر یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ یہ حکمران ٹھیک ہیں یا نہیں. یہ بالکل کلیئر فیصلہ کرنا. رانا صاحب, آج کے جو وفاقی کابینہ کا اجلاس تھا اس میں فیصلہ کیوں نہ ہو سکا کہ وزارت خزانہ کی جانب سے فنڈز کا اجرا کرنا ہے یا انکار کرنا؟ دیکھیں, اس میں میں آپ کو اندر کی خبر دے دیتا ہوں نا. اس میں فیصلہ کیا ہونا تھا, اس میں جب میٹنگ ہوئی, میٹنگ میں آپس میں گفت کچھ نہیں ہوئی, تو انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ سے بچنے کے لیے کیا کیا ہے. انہوں نے کہا جی بڑا سمپل سا حل, آپ کہیں کہ جی پارلیمنٹ اس کا فیصلہ کرے گی, اور پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم ترین ہوتی ہے اور پارلیمنٹ کے اندر سے فیصلہ ہوگا. پارلیمنٹ کے اندر سے فیصلہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اسی پارلیمنٹ نے الیکشن کے خلاف ڈیسیژن دیا ہے, اسی پارلیمنٹ نے الیکشن کے خلاف بات کی ہے, اسی پارلیمنٹ نے جو ہے وہ کہا کہ یہ الیکشن کسی صورت جو ہے یہ فیصلہ ہمیں قبول نہیں ہے. تو کس طرح وہ پارلیمنٹ جو ہے اسی الیکشن کے لیے یہ کہے گی کہ پیسے دیں گی, کس طرح فنڈ منظور کرے گی؟ اب یہ سارا ڈالنا چاہتے ہیں کہ وزیر خزانہ بھی بچ جائے, وزارت خزانہ بھی بچ جائے اور پارلیمنٹ میں ڈال دیں, اور جب سپریم کورٹ چونکہ پورے پارلیمنٹ کا کچھ کاٹ نہیں سکے گی ان کے ذہن کے مطابق, تو یہ ہم بڑے آسانی سے نکل جائیں گے, پیسے نہیں ہوں گے تو الیکشن کمیشن بچ جائے گا. جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ رائے رکھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر سکتا, وزارت خزانہ بھی نافرمانی نہیں کر سکتی, لیکن اگر پارلیمان کوئی فیصلہ کرے تو وہ پارلیمان کا فیصلہ سیاسی طور پہ تو ہو سکتا ہے, لیکن بیوروکریسی میں اگر انکار کیا جائے تو یہ تمام جو بیوروکریسی ہے یہ سیاستدانوں پہ تکیہ نہیں کیا کرتی کہ اگر عدلیہ نے بلا لیا, عدلیہ نے باز پرس کی اور عدلیہ کی ایک جنبش قلم سے اگر ان کی نوکری برخاست ہوتی ہے تو وہ اس کا رسک کبھی بھی نہیں لیں گے. اسی وجہ سے اطلاعات یہ ہیں کہ بہت سی سیکریٹریٹ میں سے کچھ اہم عہدوں پہ جو لوگ ہیں وہ چھٹیوں کے لیے اپلائی کر رہے ہیں کہ ہم غیر حاضری ظاہر کر دیں, ہم نافرمانی ظاہر نہ کریں. تو آنے والے دنوں میں کیا غیر حاضریوں میں اضافہ ہونا جا رہا ہے؟ رانا صاحب سے جانتے ہیں. رانا صاحب کیا سمجھتے ہیں؟ سیکریٹری خزانہ کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ وہ چھٹی پہ چلے گئے, دوسری طرف الیکشن کمشنر کے حوالے سے اطلاعات یہ ہیں کہ اگر وہ انکار کرتے ہیں تو ان کی نوکری کے اوپر حرف آئے گا, اور اگر وہ مان جاتے ہیں تو پھر پریشر آئے گا. دونوں صورتوں میں وہ کون سی بات مانتے ہوئے آپ کو دکھائی دے رہا؟ یہ تو آپ کہہ رہے ایک پہلی بات ذہن میں رکھیے گا, یہ سارا کچھ ان باوفا یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ وفادار بیوروکریٹس جو ہیں ان کو بچانے کے لیے آج یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. یہ جو کابینہ کا اجلاس اور یہ پارلیمنٹ میں جائے گا تاکہ بیوروکریٹس کہہ سکیں جناب ہمارا کیا قصور ہے, پارلیمنٹ ہمیں یہ کہہ رہی, آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں, ہم کیا کریں. یہ ایک نظر. دوسری بات 5, 6, 7, 8 نہیں 37 بڑے بیوروکریٹس, 37 آپ کو میں بتا رہا ہوں. اچھا, بڑے بیوروکریٹ جو ہیں وہ آپ کو چھٹیوں پہ کیا میں آپ کو نظر آئے گا ملک چھوڑ کے جاتے نظر آئے گا. اس کی کیا وجہ؟ جی میں کہہ رہا ہوں 37 بڑے بیوروکریٹس ملک چھوڑ کر جاتے نظر آئیں گے. انہوں نے کس ملک میں امیگریشن حاصل کر لی ہے, کہاں ان کی فیملی شفٹ ہو گئی ہے, یہ بھی ہم اپنے پروگرام میں بتائیں گے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 37 بڑی نوکریاں جو ہیں وہ اس وقت نہیں پیدا ہو رہی ہیں؟ نہیں دیکھیں میرے ذہن میں رکھیے گا, یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اب نوکری اہمیت رکھتی نہیں, یہ بڑا کچھ کر چکے ہیں. اچھا, انہوں نے اس بہتی گنگا میں اتنے ہاتھ دھو لیے ہیں, اس بہتی گنگا میں اتنا کچھ کما لیا ہے کہ اب وہ سمجھتے ہیں کہ اگر احتساب کا وقت شروع ہوا, اگر کپتان دوبارہ آ گیا یا کوئی ایسا سیٹ اپ آ گیا جس میں کڑا احتساب شروع ہو گیا جس کا ان کو امکان ہے, تو اس میں وہ انہوں نے نظر آتا ہے کہ پھر ہم بھی کسی نہ کسی طرح شکنجے میں آ جائیں گے. دوسرا, سیاستدان تو چلیں کچھ ٹائم نکال لیتا ہے, سیاسی آدمی ٹائم نکال لیتا ہے, لیکن سرکاری افسر جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی اپنے کیریئر پر جیل جانا پسند نہیں کرتا, کبھی بھی اپنے کیریئر کو ایسا نشان لگانا پسند نہیں کرتا جس سے اس کی باقی زندگی جو ہے وہ جیل کے اندر گزرے. تو اس لیے میں آپ کو یہ جو کہہ رہا ہوں 37 لوگ جو ہیں, لیکن بہت سارے لوگ رانا صاحب ہوتے بھی تو ہیں, ہم نے ماضی قریب میں مثالیں بھی تو دیکھی ہیں نا بہت سارے لوگوں کی. فواد حسن فواد ہو گئے, آج چیمہ ہو گئے, اس طرح کے بیشتر نام بھی ہیں. تو مجھے ایک بات بتائیں, جو ہوتے ہیں ان کو اس کے بعد ملتا کیا ہے؟ آج چیمہ بہترین جگہ پہ ہیں,
فواد اصل فواد بہترین جگہ پہ ہیں. کون کس کو اس کا صلہ نہیں ملا؟ ویسے معذرت سے جو جیلیں ان لوگوں نے کاٹی ہیں، کیا آپ ان کو جیل کہتے ہیں؟ کیا آپ نے کسی کو کبھی عسکری لگے دیکھا تھا؟ کیا آپ نے کبھی میں وہی تو بات کر رہا ہوں نا صاحب، میں یہ بات کر رہا ہوں کہ 37 افراد پھر نوکریاں چھوڑ کے جائیں گے. کیوں نوکریاں چھوڑ کے نہیں جائیں گے؟ یہ 3-3 4-4 سال کی جو ہوتی ہے اپنی چھٹی لے کر جائیں گے وداؤٹ سیلری یا کوئی چیز، کیونکہ سیلری تو ضرورت ہے نہیں ان کی. انہوں نے ایک بڑے ملک کے اندر، میں اس علاقے کا نام بھی بتا سکتا ہوں جہاں پر اکثر پاکستانی بیوروکریٹس کی جائیدادیں ہیں، ان کی فیملیاں شفٹ ہو چکی ہیں. آپ ذرا اٹھا کے دیکھیں نا کتنوں کی فیملیاں پچھلے 1.5 ماہ سے پاکستان سے باہر گئی ہیں اور کس ملک کے اندر گئی ہیں، اور اس ملک میں جا کے امیگریشن کس طرح انہوں نے فوری طور پر حاصل کی ہے، امیگریشن میں آپ کتنا پیسہ دے کر ملتی ہے. یہ تو آپ کلیئر آپ کو نظر آ جائے گا. ہم مجبور ہیں کہتے ہیں تو میں نام لے دیتا ہوں اس ملک کا. تو یہ ساری چیزیں تو بڑی کلیئر ہے. ملک کا نام لینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا. چلیں جی کینیڈا ہے جی. اچھا، یعنی کینیڈا میں پاکستانیوں کی تعداد میں اضافہ ہونے والا ہو چکا ہے جی. فیملیاں پہنچ گئی ہیں اور مزید فیملیاں جا رہی ہیں. یہ سارا کچھ ہو رہا ہے اس لیے کہ یہاں پر اب انہیں نظر آ رہا ہے. نہیں، اگر انہیں رانا صاحب نظر آ رہا ہے، اگر بیوروکریسی میں اہم عہدوں پہ فائز لوگوں کو اگر یہ دکھائی دے رہا ہے، تو پھر وفاقی حکومت کس شے پہ ٹکی ہوئی ہے؟ یہ ٹکی نہیں ہوئی. آپ کس کو کہتے ہیں؟ اگر یہ ٹکی ہوتی حکومت، اگر حکومت تگڑی ہوتی تو آج یہ الیکشن میں جاتی، الیکشن میں جا کے جیت کر اپنا آپ دکھانے کی کوشش کرتی. یہ ٹکی نہیں ہوئی. یہ سارے جو ہیں مل کر ایک فیصلہ کر رہے ہیں کہ کپتان کو اگر ہم آؤٹ نہ کر سکے تو ہم خود آؤٹ ہوں گے. تو آخری بال تک کھیلنے کی بجائے یہ درمیان میں میچ کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور میچ کس طرح ختم کرنا چاہتے ہیں؟ کپتان کو گرفتار کروا کے، کپتان کو نہل کروا کے، کپتان کے کھلاڑیوں پہ مقدمات درج کر کے، کپتان کے کھلاڑیوں کو جیلوں کے اندر ڈال کر. یہ چاہتے ہیں. یہ ہونا نہیں، اس لیے نہیں ہونا کہ یہ چاہیں گے بھی تو ایسا نہیں ہوگا. موجودہ سینیریو میں عوام اس قدر غصے میں ہے اور لوگ جو ہے وہ بالکل سڑکوں پہ آنے کے لیے تیار ہیں. لوگوں کو اگر آپ روکنے کی کوشش کریں گے نہیں رکیں گے، کیونکہ کھانے کے لالے پڑے ہوئے ہیں. سندھ کے اندر جن لوگوں کو آج بھی افزدگان کو کچھ نہیں ملا وہ آج بھی احتجاج کر رہے ہیں. پنجاب میں آپ دیکھ لیں، آپ KPK میں دیکھ لیں، آپ بلوچستان میں دیکھ لیں، اس کے بعد آپ ملک کی معاشی صورتحال دیکھیں تو نظر آئے گا کہ لوگ تو نکلنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. اور جب وہ لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے بچے بھوکے مر رہے ہیں، سیاستدانوں کے بچے بڑی گاڑیوں میں پھر رہے ہیں، بیوروکریٹس کے بچے جو ہیں عیاشیاں کر رہے ہیں، تو پھر وہ کیا کریں گے؟